اور آپ کے لیے ایک اور خوشخبری بھی ہے آپ سب کے لیے، اور وہ خوشخبری حدیث میں آتی ہے کہ if Allah intends good for someone then he afflicts him with trials، صحیح بخاری۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو پسند کر لیتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ٹرائلز کو بھیجتے ہیں، ٹیسٹ کو بھیجتے ہیں، اسے ٹرائی کرتے ہیں، اس کا امتحان لیتے ہیں، کیونکہ سولجر کی ٹریننگ اور ہے اور کمانڈر کی ٹریننگ اور ہے۔ اب کیا کر رہے ہیں ٹیسٹ اور ٹرائل جب آ رہے ہیں اور اتنی زیادہ مشکلات سے ہم گھرے ہوئے ہیں؟ کرنا یہ ہے کہ زندگی چونکہ ایک کامبیٹ ہے، اور اب چونکہ ہم آ چکے ہیں اس زندگی میں، اب ہم یہاں کا حصہ ہیں، یہاں سے نکل تو نہیں سکتے۔ اب وہ کامبیٹ، وہ لڑائی لڑنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہتھیار ہونے چاہیے۔ وہ ہتھیار کیا ہونے چاہیے جس سے آپ ایک مجاہد بنیں گے، کمانڈر بنیں گے، اپنی فیئرز کا، اپنی مشکلات کا سامنا کریں گے، آپ میں وہ سکت آئے گی۔ اسی پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور میں نے 5 ویپنز ڈیفائن کیے، 5 ہتھیار میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ اس ورکشاپ میں، جب تک ٹائم ہمارا ختم ہوتا ہے۔ اور ایٹ دی اینڈ آف دس ورکشاپ آپ دیکھیں گے کہ یو آر اے چینجڈ پرسنالٹی، اگر آپ وہ ہتھیار لے لیں، ان کو اپلائی کر لیں زندگی میں۔ تو شروع کرتے ہیں جی ایک سٹوری سے، اور اس سٹوری میں بڑے لیسنز ہیں ہمارے لیے۔ سٹوری ہے ایک بچے کی۔ یہ بچہ وہ بچہ تو نہیں ہے جس کی سٹوری ہے، یہ ویسی ایک پکچر ہے، یہ آپ کو دکھانے کے لیے میں نے پکچر ڈالی ہے۔ اس کا نام تھا سلیم، رشید اس کے والد کا نام تھا، اور یہ ٹرو سٹوری ہے، یوٹیوب پہ سٹوری موجود ہے۔ اس کے والد کا نام تھا رشید، اور وہ ایک انتہائی نان سیریس، کیئرلیس آدمی تھا۔ ہوا کچھ ایسے کہ اس کی وائف پریگننٹ تھی، اور اسے بار بار کالز آ رہی تھی کہ آ جاؤ، آپ کی وائف کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ لیکن وہ اس وقت کیا کر رہا تھا، اس نے خود بتایا، سٹوری میں نیریٹ کیا کہ اس وقت وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا پارٹی کر رہا تھا، اور بہت کیئرلیس لے رہا تھا اس معاملے کو۔ پھر اسے جو آخری کال آئی وہ یہ تھی کہ اب آپ کی وائف بہت ڈینجر میں ہے، ہم اسے ہاسپٹل لے جا چکے ہیں، آپ آ جائیں، آپ کو آنا چاہیے۔ بہرحال وہ اکتا کر اٹھا، اس کا دل نہیں تھا، دوستوں سے اٹھے، ہنسی مذاق چل رہا تھا، وہ اٹھا، اٹھ کر جا رہا تھا تو راستے میں ایک بلائنڈ فقیر آیا، ایک اندھا فقیر آیا، اور شرارت سوجی اس بندے کو، بڑا شرارتی تھا، ہنسانے کا بڑا دل کرتا تھا، لوگوں کو بہت ہنساتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ فقیر کو ٹانگ اڑائی، فقیر گر گیا۔ اب جب فقیر گرا تو اس کے دوست ہنسنے لگ گئے، وہ بھی ہنسنے لگ گیا، اور یہ کر کے وہ آگے چلا گیا۔ فقیر اندھا تھا۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچا تو اس کو ایک خبر ملی کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے۔ بڑا خوش ہوا، لیکن ڈاکٹرز کا چہرہ ذرا اترا تھا، گھبراہٹ تھی ڈاکٹرز کے چہرے پہ۔ تو ڈاکٹرز نے کہا اللہ نے آپ کو بیٹا تو دیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ بلائنڈ ہے بائی برتھ۔ تو رشید کہتا ہے کہ جب ڈاکٹر نے مجھے یہ نیوز سنائی کہ میرا پہلا بیٹا، اس کا پہلا بیٹا تھا، وہ پیدا ہوا لیکن بلائنڈ، تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے بہت بڑا پہاڑ میرے سر پہ گرا دیا، اور مجھے ایسے لگا کہ بس ابھی زمین کھلے، میں اس میں دھنس جاؤں، دفن ہو جاؤں، اور مجھے موت آ جائے۔ پھر ایک اور بات اسے پتہ لگی آگے جا کر کہ یہ تو کرپلڈ بھی ہے، چل بھی صحیح سے نہیں سکتا، یعنی دو پرابلمز، ایک تو بلائنڈ، اوپر سے کرپلڈ۔ تو اس نے کہا جی کہ اس بچے سے میں نفرت شروع کر دی، اس بچے کو میں نے بوجھ اور پنشمنٹ سمجھنا شروع کر دیا۔ کس چیز کی پنشمنٹ؟ اللہ سے میں نے دشمنی لگا لی کہ میں نے اس چونکہ بلائنڈ فقیر کو ٹانگ اڑائی تھی، تو مجھے اللہ نے سزا دینے کے لیے بچہ بھی بلائنڈ دیا۔ اب اس نے اس بچے کو زحمت تصور کیا، ایک بہت بڑا بوجھ تصور کیا، لیکن اس کی والدہ بچے سے اتنی محبت کرتی تھی، والدہ کا دل بہت نرم ہوتا ہے، اس کی والدہ اس کی تربیت بھی کرتی تھی۔ باپ بالکل سیلفش تھا، باپ دور دور رہتا تھا، باپ کو کوئی خبر بھی نہیں ہوتی تھی اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ اللہ نے اس شخص کو 2 اور بیٹے دیے، ان سے وہ بہت محبت کرتا تھا، لیکن سلیم سے وہ محبت نہیں کرتا، کیونکہ سلیم اس کے نزدیک ایک بوجھ تھا۔ ہوا یہ کہ ایک دن وہ شخص بیٹھا ہوا تھا گھر میں، تو سلیم اس کے پاس آیا، اور سلیم نے اسے کہا کہ بابا چلیں آج مسجد چلتے ہیں۔
تو وہ شخص اتنا حیران ہوا رشید، اس نے کہا کہ تمہیں مسجد کا کیسے پتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے 1-2 بار میری والدہ لے کر گئی ہیں اور مجھے راستہ بھی پتا ہے. یہ جو بلائنڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی سکس سینس اور ڈائریکشنل سینس بڑی زبردست ہوتی ہے. خیر وہ اتنا حیران ہوا، اس نے کہا اچھا چلو. بچہ ول یو بلیو اٹ کہ اس کو مسجد لے کر گیا، لڑکھڑا کے بیساکھیوں پہ چل نہیں سکتا تھا بیچارہ. اور وہ اتنا حیران ہوا کہ یہ بچہ نہ دیکھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے صحیح سے، یہ بچہ مجھے مسجد لے کر جا رہا ہے. یہ ہوا ایسے کہ جب وہ مسجد میں پہنچا رشید اپنے بیٹے سلیم کے ساتھ، تو سلیم نے کہا کہ بابا قرآن مجید لے کر آئے، میں آپ کو سورہ کہف سناتا ہوں. تو رشید اور حیران ہوا، کہتا کیا مطلب، تمہیں قرآن کیسے آتا ہے؟ تو سلیم نے کہا کہ میری والدہ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے مجھے قرآن حفظ کرا رہی ہیں اور انہوں نے مجھے سورہ کہف کچھ حفظ کرائی ہے. اب یہ والدہ کی محبت تھی کہ بلائنڈ ہونے کے باوجود بچے کو قرآن حفظ کرایا جا رہا ہے. تو رشید قرآن لے کر آیا اور اس نے سورہ کہف کھولی اور بچہ سورہ کہف پڑھنا شروع کیا. وہ پڑھتا گیا اور والد کے آنکھوں سے زور و قطار آنسو نکلتے گئے اور رشید اتنا رویا اس ٹائم. اور اسی ٹائم اس نے اللہ کے آگے سجدہ کیا، اللہ سے توبہ کی. بالکل سچا واقعہ ہے. عرب تھا رشید، عربی تھا. اور اس نے اسی وقت اللہ سے کہا کہ او مائی لارڈ، میں اس بچے کو بوجھ سمجھتا رہا، میں اس بچے کو زحمت سمجھتا رہا، تیری طرف سے پنشمنٹ سمجھتا رہا، لیکن یہ بچہ تو اتنا برکت والا ہے، یہ بچہ تو اتنا زبردست ہے کہ اس بچے کی وجہ سے آج میں نے مسجد میں قدم رکھا اور کتنے عرصے بعد میں نے تیری کتاب کو دیکھا، تیرے الفاظ کو دیکھا. اور وہ اسی بات پہ روتا رہا کہ کتنے عرصے بعد اس بچے نے مجھے میرے رب سے کنیکٹ کیا جس سے میں بڑے عرصے سے ناراض. یعنی وہ اللہ سے ناراض تھا لیکن اس بچے کی وجہ سے اس کی اللہ سے دوستی ہوئی اور یہ اس کا ٹرننگ پوائنٹ بنا. اور پھر واقعہ کچھ ایسے جاتا ہے مختصراً کہ وہ کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا اور وہاں کچھ زیادہ ہی مصروفیت اس کی ہو گئی تو پیچھے سے سلیم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کو بخار ہوتا ہے، گردن توڑ بخار، اور سلیم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو رشید جب گھر آتا ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ سلیم کی ڈیتھ ہو گئی. پہلے تو پوچھتا ہے آ کر کہ میرا بچہ کہاں ہے، کیونکہ سب سے زیادہ محبت اب اس سے ہوتی ہے. وہی جس کو وہ زحمت سمجھتا تھا اب اسی سے سب سے زیادہ اس کو محبت. تو ماں نے بتایا کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے دی تھی، اللہ نے واپس لے لی. تو رشید اتنا روتا ہے لیکن پھر ایک جملہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے سمجھ آ گیا. جب تک اس مشکل کا، اس بچے کا ایک مقصد تھا میری زندگی میں وہ رہا، اور جب وہ مقصد پورا ہوا تو آپ نے اس بچے کو اپنے پاس بلا لیا. اور ابراہیم علیہ السلام اب اس کی پرورش کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا بلوغت سے پہلے جو بچے فوت ہو جائیں تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ڈائریکٹ جاتے. اب یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا ہے؟ اس واقعے میں بہت سے لیسنز ہیں. ایک سب سے بڑا لیسن، ہو از سلیم؟ سلیم کون ہے؟ سلیم آپ کی زندگی میں وہ مشکل ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں، جس کو آپ فیس کر رہے ہیں، اور وہ مشکل آپ کے ساتھ رہے گی. کچھ مشکلیں آپ کے ساتھ رہیں گی، جتنا جلدی قبول کر لیں اتنا اچھا ہے. لیکن وہ مشکل زحمت نہیں ہے، وہ مشکل رحمت ہے. جیسے سلیم کو اس نے زحمت سمجھا لیکن اصل میں وہ رحمت تھا. اگر ہماری زندگیوں میں مشکلات نہ ہوتی، اگر ہماری زندگیوں میں کوئی ٹیسٹ اور ٹرائلز نہ ہوتے تو ہم تو خدا بن جاتے، ہم تو کسی کی مدد ہی نہ کرتے. جو بندہ خود غم سے نہیں گزرا، جس کو خود غم کا الیکٹرک شاک نہیں لگا، وہ دوسروں کا غم کیسے محسوس کرے؟ جس بندے نے خود دکھ کو نہیں دیکھا قریب سے، وہ دوسروں کے دکھ کو کیسے محسوس کرے گا؟ تو سلیم سے نفرت نہ کریں، اپنی مشکلات سے نفرت نہ کریں، اپنی مشکلات کو قبول کریں. اور وہ مشکلات لکھی ہوئی تھی لوہے محفوظ میں، وہ آنی ہی آنی ہے. ان کی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں لیکن اب چونکہ وہ آ چکی ہیں تو خیر کی امید رکھیں کہ ضرور ان کا کوئی مقصد ہے. مشکلات ہمیں ہمبل کرتی ہیں، ہمیں عاجز کرتی ہیں، اور اگر مشکلات نہیں ہوں گی تو پتہ نہیں ہم خدا بن جائیں.